اور اسی کتاب کی حدیث 1479 ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجے کے درمیان 100 سال کی مسافت ہے، آسمان و زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے یعنی اتنی مسافت ہے۔ فردوس جنت کا بلند ترین درجہ ہے، اس سے 4 نہریں بہتی ہیں اور عرش اس کے اوپر ہے، اور جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے 21197، فرمایا تم میں سے ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے خلاف اس طرح سرکشی کی جس طرح اونٹ اپنے مالکوں کے خلاف کرتا ہے۔ یہ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آدمی سرنڈر کرنے والی طبیعت پائے، سرکشی بغاوت نہ ہو، غلطی ہو گئی سرنڈر کر دے، جھک جائے، یا اللہ غلطی ہو گئی، یہ جو غلطی پہ اکڑنا ہے شیطان کی طرح اور سرکشی اختیار کرنا ہے، یہ ایٹیٹیوڈ، یہ عمل، یہ جنت میں لے جانے والا نہیں ہے۔ پھر مسند احمد کی حدیث ہوگی، سنن ترمذی کی حدیث ہے 2461، فرمایا اگر جنت کا ناخن سے بھی کم حصہ ظاہر ہو جائیں تو آسمان و زمین کے کونے روشن ہو جائیں، اور اگر کوئی جنتی دنیا میں جھانک لے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو وہ سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دیں گے جس طرح سورج کی روشنی ستاروں کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے۔ کیسی جنت ہے۔ پھر مسند احمد کی حدیث ہے 21383، فرمایا میری امت میں سے 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ اور یہ بڑی خوش آئند ہوپ فل بات ہے، حدیث ہے کہ 70,000 وہ لوگ جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 لوگ اور بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور ایک اور پتے کی بات اس میں یہ بھی یاد رکھیں، نیند چونکہ موت کی طرح ہے، تو فرمایا حدیث نمبر 1512 میں مسند احمد کی کہ نیند موت کی طرح ہے اور اہل جنت سوتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں نیند نہیں ہے۔ اگر کسی نے سونا چاہا ہوگا یا یہ احساس کرنا ہوگا کہ آرام کر لے اور وقت کا پتہ چلے، تو پھر پردے اس کے دروازوں اور کھڑکیوں پہ گرا دیے جائیں گے، جس سے اس کو یہ فیل آئے گی کہ اس وقت رات کا یا آرام کا ٹائم ہے۔ پھر اگلی حدیث 2411، فرمایا قیامت کے دن آدم کی تمام اولاد میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی، اور میں پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔